الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا اور اے سننے والے جب تو دیکھے کہ وہ ہماری آیتوں میں پڑھتے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے حتی یخوضوا فی حدیث غیری جب تک وہ کسی دوسری بات میں نہ پڑ جائیں وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اور جو کہیں تجھے شیطان بھلا دے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تو یاد آئے پر ظالموں کے پاس نہ بیٹھو۔ اس آیت میں کفار کی مجالس کے اندر اور بد مذہبوں کی مجالس کے اندر بیٹھنا اور ان کی صحبت اختیار کرنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تو دیکھے کہ وہ ہماری آیتوں میں پڑھتے ہیں، پڑھنے سے مراد کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بیہودہ باتیں کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں، تو تم ان کے پاس نہ بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات کے اندر مشغول ہو جائیں۔ تو یہ آیت بالکل واضح کر دیتی ہے کہ بندے کو بد مذہب یا کافر کے ساتھ دوستی نہیں لگانی چاہیے یا اس کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ صحبت جو ہوتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، چاہے وہ اچھی صحبت ہو یا چاہے بری صحبت ہو، دونوں صحبتیں جو ہیں وہ اثر رکھتی ہیں۔ اچھی صحبت اختیار کریں گے تو اچھی جو ہے وہ عادت بنے گی، اور اگر بری صحبت کے اندر بیٹھیں گے تو بری عادتیں جو ہے وہ آپ کے اندر آنا شروع ہو جائیں گی۔ صحبت صالح ترا صالح کنند اور صحبت طالع ترا طالع کنند، یعنی اچھے کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے اور برے کی صحبت برا بنا دیتی ہے، اور یہی جو ہے وہ اصول یہاں اس آیت کے اندر بیان کیا گیا کہ برے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، ان کی صحبت اختیار نہ کرو، کیونکہ اس میں اپنے ایمان کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ بیٹھیں اس کے ساتھ، اب آپ تو بڑی جو ہے وہ کوشش کریں کہ نہیں بس میری صرف جو ہے وہ ہیلو ہائے ہے، دوستی ہے، بس سلام دعا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، میں بس اس کے پاس اور دین کا کوئی معاملہ میرا اس کے ساتھ نہیں۔ لیکن ممکن ہے کہ اس کی دوستی یا اس کی کوئی بات آپ کے دل میں ایسی گھر کر جائے کہ آپ جو ہے وہ بعد میں اپنا دین چھوڑنے پر تر جائیں، کیونکہ بعض اوقات دوستی ایسی ہو جاتی ہے، دل میں ایسی گھر کر جاتی ہے کہ بندہ پھر اس کی بات ٹال نہیں سکتا، تو ممکن ہے کہ آپ اس کی کوئی بات ہی آپ کو ایسی اچھی لگ جاتی ہے، آپ کے دل میں ایسی بیٹھ جاتی ہے کہ بعد میں آپ جو ہے وہ اس کے دین کی طرف یا اس کے برے مذہب کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ایسے جو ہے وہ لوگ مائل ہو جاتے ہیں جب وہ بری صحبتوں کے اندر، آپ دیکھتے ہیں دین کی بات چلیں دور ہے، اعمال کے اندر آ جائیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھا بھی ہو نا، تو جب وہ بری صحبت کے اندر بیٹھنا شروع کر دیتا ہے نا، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کی عادتیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ماں باپ کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو منع کرتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ فلاں کے معاملات کیسے ہیں، اس کی صحبت کیسی ہے، اس لیے وہ اپنے بچے کو بچاتے ہیں۔ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ صحبت اثر کرتی ہے، اگر یہ ان کے ساتھ بیٹھے گا تو اسی طرح کی عادتیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ بھی آ جائیں گی۔ وہ میاں صاحب کا بڑا ہی بہترین شعر ہے، میں اکثر سناتا بھی ہوں کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں
ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਬਤ ਯਾਰੋ ਜਿਵੇਂ ਦੁਕਾਨ ਅਤਾਰਾਂ, सौदा भावें मुल ना लइए हुले आउन हज़ारां। यानी अच्छे बंदे की सोबत ऐसे है जैसे खुशबू वाली दुकान होती है। 1 रुपए की भी खुशबू आपने नहीं खरीदी, लेकिन आप उस दुकान पर गए हैं तो आपको खुशबू ज़रूर आएगी। आपने ख़रीदा कुछ भी नहीं है उससे, लेकिन आपको एक अच्छी महक आएगी क्योंकि उसकी दुकान ही खुशबू वाली है। तो अच्छे बंदे की सोबत ऐसे ही होती है। आप उसके पास बैठें, कुछ भी ना लें आप उससे, लेकिन कम अज़ कम उसकी अच्छी आदतें, उसकी अच्छी बातें आपके दिल के अंदर घर करना शुरू कर देंगी। इसी तरह मियाँ साहब कहते हैं कि बुरे बंदे दी सोबत यारो जिवें दुकान लोहारा, कपड़े पावें कुंज कुंज बइए चिणका पैण हज़ारा। बुरे बंदे की सोबत ऐसे है जैसे लोहार की दुकान होती है। आपने कुछ भी नहीं किया वहाँ जाकर, सिर्फ बैठे हैं और कुछ भी नहीं, तो कम अज़ कम और कुछ ना भी हो तो गर्मी तो आपको महसूस होगी क्योंकि उसकी भट्टी जल रही है तो गर्मी तो महसूस होगी। और कुछ ना भी हो तो पसीने की बदबू तो आएगी। आप और कुछ ना भी करें। तो इसी तरह बुरे बंदे की सोबत, आप बड़ा कहें कि मैं बस उसके साथ हेलो हाय करता हूँ, सलाम दुआ है और कुछ भी नहीं है मेरा, लेकिन उसकी आदतें, उसकी बुरी बातें आपके अंदर आना शुरू हो जाएंगी। तो इसीलिए कुरान ने ये वाज़ेह उसूल बयान कर दिया कि वो लोग जो हमारी आयतों में बेहुदा गुफ्तगू करें, जो बदमज़हबी इख्तियार करें, जो हमारे दीन की ख़िलाफ़ बातें करें, तो उनके पास ना बैठो, उनकी सोबत बिल्कुल इख्तियार न करो। इससे जो है वो कुरान ने वाज़ेह मना कर दिया। वमा अलल्लज़ीना यत्तकून मिन हिसाबिहिम मिन शै, और परहेज़गारों पर इनके हिसाब से कुछ नहीं, वलाकिन ज़िक्रा लअल्लहुम यत्तकून, हाँ नसीहत देना है शायद वो बाज आ जाएं। इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि मुसलमानों को जब वो पिछली आयत में मना किया गया कि उनके पास ना बैठो, सोबत इख्तियार ना करो, तो मुसलमानों ने कहा कि अगर हम इन्हें छोड़ देंगे तो मुमकिन है कि हमसे सवाल किया जाए इनके बारे में कि तुमने उन्हें छोड़ क्यों दिया। तो मुसलमानों की तसल्ली के लिए अगली आयत बयान की गई कि जो परहेज़गार हैं, जो नेक हैं, उनसे हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, उनसे बुरे लोगों के बारे में पूछा नहीं जाएगा। परहेज़गारों का सिर्फ काम इतना है कि उनकी सोबत इख्तियार ना करें, हाँ उनको नसीहत करते रहें, उनको दीन हक़ की दावत देते रहें। अब ये नसीहत कर देंगे, दीन हक़ की दावत दे देंगे तो इनका काम ख़त्म हो गया। अब इनसे कोई सवाल नहीं किया जाएगा, ना ही इनसे जो है वो पूछगछ की जाएगी उनके बारे में। तो यहाँ ये मुसलमानों की तसल्ली के लिए आयत नाजिल फरमाई गई। वज़रिल्लज़ीना तख़ज़ू दीनहुम लाइबन व लहवा, और छोड़ दे उनको जिन्होंने अपना दीन हंसी और खेल बना लिया है। वग़र्रतहुमुल हयातुद दुनिया, और उन्हें दुनिया की ज़िंदगी ने फ़रेब दिया है। वज़क्किर बिही अन तुबसर नफ्सुम बिमा कसबत, और कुरान से नसीहत दो कि कहीं कोई जान अपने किए पर पकड़ी ना जाए। लैसा लहा मिन दूनिल्लाहि वलिय्युम वला शवी, अल्लाह के सिवा ना उसका कोई हिमायती हो ना सिफारशी। व इन तादिल कुल्ला अदलिन ला युख़ज़ मिन्हा, और अगर अपने इवज़ सारे बदले दे तो उससे ना लिए जाएँ। उलाइकल्लज़ीना उबसिलू बिमा कसबू, ये हैं वो जो अपने किए पर पकड़े गए। लहुम शराबुम मिन हमीम, इन्हें पीने का खौलता पानी दिया जाएगा। व अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकफुरून, और दर्दनाक अज़ाब है बदला उनके कुफ्र का। इस आयत में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को उन लोगों के साथ बातचीत या उन लोगों के साथ मामलात रखने जो अपने दीन को हंसी और खेल बना लेते हैं, इसमें सिर्फ काफिरी मुराद नहीं है, इससे जो है वो मुसलमान मुराद है। हंसी और खेल बनाने से ये मुराद नहीं होता कि सिर्फ जो इनकार कर रहा है कुरान की आयतों का वही हम समझें कि वो हंसी और खेल बना रहा है। मुसलमान भी इसके अंदर शामिल हैं, जो अकीदा तो यही रखते हैं कि अल्लाह मौजूद है और वो हमारे सारे मामला देख रहा है, लेकिन उसके मुताबिक अमल नहीं करते। तो ये हंसी और खेल नहीं है तो और क्या है? ये जानते बूझते कि रब है, वो देखता है सारे अमाल, फिर भी नाफरमानी करना, तो ये मजाक करना नहीं है अपने रब के साथ। मानता आता इधर है और आकर यही कहता है कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि हमें सीधी राह की हिदायत दे, वो राह उन लोगों की राह के जिन पर तूने इनाम किया। कहता यही है हर नमाज में, लेकिन फिर बाहर निकलता है तो फिर मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन वाले काम करने शुरू कर देता है। उन लोगों वाले काम करता है जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ है, और उन लोगों वाले काम करता है जो गुमराही के अंदर पड़े हैं। तो ये अल्लाह के साथ मजाक ही तो है कि एक तरफ मान रहा है सारी बातें, ये अकीदा भी रख रहा है कि अल्लाह है, एक है और वो मौजूद है, हर चीज़ देखता है, हर चीज़ सुनता है। ये अकीदा है उसका, दिल में पक्का है, फिर ही तो मुसलमान हुआ है। अगर ये अकीदा ना होता तो मुसलमान ही ना होता। ये अकीदा रखते हुए फिर भी नाफरमानी कर रहा है तो गोया अल्लाह के साथ मजाक ही कर रहा है, और क्या कर रहा है। तो सरकार को हुक्म दिया अल्लाह ने कि छोड़ दो उन लोगों को
کہ جو اپنے دین کو ہنسی اور مذاق بنا لیتے ہیں. صرف آپ کا کام ہے کہ آپ انہیں نصیحت کرتے رہیں، کیونکہ نصیحت کریں گے کہ تو ممکن ہے کہ وہ توبہ کی طرف آ جائیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی جان اپنے کیے پر پکڑی جائے. جب وہ پکڑی جائے گی تو اس وقت پھر اللہ کے سوا کوئی حمایتی اور سفارشی نہیں ہوگا. جب اس کی پکڑ آ جائے گی پھر اس کے سوا کوئی بندے کے لیے نہیں ہوگا، کوئی دوست کام نہیں آئے گا. آج جن دوستوں کی دوستی کا دم بھرتے ہیں نا، وہ بھی کام نہیں آئے گے، جن کی وجہ سے آج ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ مجلس لگی ہوئی ہے، محفل لگی ہوئی ہے دوستوں کی، تو اٹھنے کا دل نہیں کر رہا. اذان پڑھ رہی ہے کانوں میں، مؤذن کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، لیکن چونکہ مجلس دوستوں کی لگی ہوئی ہے تو اٹھنے کا دل نہیں کر رہا. ہم آج جن دوستوں کی وجہ سے نماز چھوڑ رہے ہیں، تو کیا کل وہ کام آئیں گے جب اللہ کی پکڑ پڑے گی؟ جب اللہ کی مضبوطی کی پکڑ آئے گی تو کب وہ کام آئیں گے؟ کوئی بھی کام نہیں آئے گا. اس دن ایک نیکی دینے کو کوئی تیار نہیں ہوگا. ماں اپنے بیٹے سے منہ موڑ لے گی، دوست تو دور کی بات ہے، ماں اپنے بیٹے سے منہ موڑ لے گی. اس دن گہری دوستیاں دشمنی کے اندر تبدیل ہو جائیں گی. اللہ نے یہ جگہ جگہ فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر کہ گہری دوستیاں اس دن دشمنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. ہاں، جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ اس دن اپنے دوستوں کو نہیں بھولیں گے. جو نیک لوگ ہیں وہ اپنے دوستوں کو نہیں بھولیں گے. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ اچھے بندے کے ساتھ دوستی لگاؤ، کیونکہ بندہ اپنے دوست، حضور کی حدیث پاک میں ہے کہ بندہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اگر پہچاننا ہو کسی کو کہ اس کی کیا حالت ہے، اس کا دین کیا ہے یا اس کے معاملات کیسے ہیں، تو اس کے دوست کو دیکھو. جیسا اس کا دوست ہے ویسے ہی اس کے بھی معاملات ہیں. تو اچھے بندے کے ساتھ صحبت لگائیں، کیونکہ ان کی صحبت جو ہے وہ بندے کو آج دنیا میں بھی کام دے گی، نیک نامی ہوگی. آپ اچھے بندے کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں تو آپ کی بھی لوگ عزت کرنا شروع کر دیتے ہیں. بری صحبت کے اندر بیٹھیں کوئی عزت نہیں کرے گا، اچھی صحبت کے اندر بیٹھیں گے تو لوگ آپ کی بھی عزت کریں گے. تو دنیا میں بھی کام آئی وہ صحبت، کل بروز قیامت بھی وہ صحبت کام آئے گی. نیک لوگوں کی صحبت کام آئے گی. عالم دین کی صحبت آپ اختیار کریں، کل بروز قیامت عالم دین آپ کی سفارش کریں. کیسے؟ لوگ جو ہے وہ عالم دین کو یاد کروائیں گے کہ یاد کریں میں نے آپ کو ایک دفعہ وضو کروایا تھا تو آج میری جو ہے وہ سفارش کر دیں. عالم دین اس کی سفارش کر دیں. اس کو یاد کروائیں گے کہ میں نے آپ کا فلاں کام کیا تھا، آج مجھے نہ بھولیں. تو وہ نہیں بھولے گا، وہ اس کی سفارش کرے گا، کیونکہ عالموں کو روک لیا جائے گا. لوگوں کو بھیج دیا جائے گا جنت میں، عالم جانے لگا کہ جنت میں اس کو روک دیا جائے گا کہ تم رکو، لوگوں کی سفارش کرو، اپنے سفارش کرنے والوں کو ساتھ لے کر جنت چلے جاؤ. تو اچھے بندے کی صحبت جو ہے دنیا میں بھی کام آئے گی، آخرت کے اندر بھی کام آئے گی. اور بری صحبت آپ کو دنیا میں بھی نقصان دے گی اور آخرت کے اندر بھی اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. نماز کی غلطیاں، درس کی غلطیاں اپنے کرم سے معاف فرما. ہم سب کی، ہمارے والدین کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما. ہم سب کو خلوص و استقامت سے 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما. ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.